قرآن کی ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے ہود، اس کا نمبر ہے 11، اس کی آیت 113، 113 کی ایک آیت ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Don't incline towards those who do wrong, lest the fire touch you. ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو غلط کار ہیں، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی. یہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا رکون، رکون کا معنی کیا ہے؟ ٹلٹ، ٹو انکلائن، ٹو لین، یعنی ایک جو اسٹریٹ پاتھ ہے اس سے جھکنا، ادھر جھکنا ادھر جھکنا. تو رسول اللہ اور صحابہ سے کہا گیا کہ تم جھکاؤ مت کرو، اسی پر لگے رہو، ایک ہی پوائنٹ پر. تو یہاں پر دیکھیں جو ہے کہ آگ پکڑ لے گی، تو ایک آخرت کے اعتبار سے ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ تم بھٹک جاؤ گے، سچائی کو سے محروم ہو جاؤ گے. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ سب رکون ہے جس میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک پوائنٹ پہ فوکس نہیں کرتے، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اسی لیے یہ سارے لوگ جو ہے کوئی بڑا کام، جب موبائل نہیں تھا تبھی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے مفکر. آج کون پیدا ہو رہا ہے؟ آج کون پیدا ہو رہا ہے؟ جب موبائل نہیں تھا تبھی لوگ پیدا ہوئے. دیکھیے سارے سائنٹسٹ جو تھے وہ کیا تھے؟ ان کے اندر فوکس تھنکنگ تھی، ایک فوکس پر دھیان لگا کر سوچنا. مثال کے طور پہ دیکھیے نیوٹن، جو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جب وہ تھا تو اس کو کہتے تھے وول گیدرر. وول گیدرر کا مطلب ہوتا ہے کھویا ہوا، کم بولنا، ادھر ادھر نہ بھٹکنا، جو کہتے ہیں کھویا ہوا. تو بعد کو جب نیوٹن اسکول میں پہنچا تب پتہ چلا کہ یہ وول گیدرر جو تھا وہ بہت بڑی کوالٹی اس کے اندر تھی. یعنی he was able to concentrate at a single point. چنانچہ بعد کو جب اسے بڑی ڈسکوریز کی تو اسے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ I have no special sagacity, only the power of patient thought. میرے اندر کوئی اسپیشل بات نہیں ہے، یہی بات ہے کہ میں بہت ہی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ پر سوچتا رہتا ہوں. I have no special sagacity, only the power of patient thought. یہ جتنے بھی دنیا میں سپر اچیورس ہیں کسی بھی لائن کے، ان سب میں یہ بات ہے کہ وہ اپنا دھیان ہٹاتے نہیں، ادھر ادھر ہٹاتے نہیں.